آنی چاہیے. اور پاکستان میں ابھی جو بلاول صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی فورم جو کہ یونائٹڈ نیشنز ہے اس سے ایک بھرپور قسم کا ریزولوشن سامنے آئے, جس سے یہ کہ مسلمانوں کی بات نہیں شروع کر دیں یا سڑکوں پہ مظاہرے کریں, چونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے موسٹ آف دی جو عرب گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر وہ ایک کنٹرولڈ قسم کی پاپولیشن ہے. وہ کوئی ڈیموکریسیز کے اندر نہیں ہے کہ لوگ اسپانٹینیسلی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں. اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ حکمرانوں کی کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکٹیکل رضامندی ضروری ہوتی ہے, جس کے بغیر وہاں اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو پہ حکمرانوں نے بھی ایکولی ری ایکٹ کیا اور اس انداز میں کیا کہ اپنی پاپولیشن کو اس طریقے ہے. دیکھیے اگر آپ کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے وہ قابل عزت ہے, وہ قابل احترام ہے, اور اس کے لیے ایک بڑے لیول پہ بڑے سکیل پہ یونائٹڈ نیشنز میں, اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان جو یہ کرنے جا رہی ہے, میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ اس میں کامیابی ہو. اور اگر ایک دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے فورم سے ایک ریزولوشن آ جاتا ہے, ہندوستان کو اس میں باقاعدہ طور پہ کنڈیم کر کے آئندہ کے لیے ہدایت کی جاتی ہے. چونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ ان کے جذبات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی طریقے سے ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے خود ایک پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ میوٹ ہو جاتے ہیں, انڈیا کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کرتے, یا جس طرح ایرانی وزیر خارجہ کا آپ نے حوالہ دیا تو کوئی نہ کوئی بات نہیں کرتے, تو اپنی پاپولیشن کی طرف سے ان کو خطرہ ہے ان پاپولر ہونے کا یا ایون اس سے بڑے ری ایکشن کا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر تھا کہ یہ غلطی جو ان سے ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ پرافٹ کو ڈائریکٹلی جو ہے اس طریقے سے مینشن کر دیا انسلٹنگلی, یا جو بھی اس کا پہلو آپ نکالیں, تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اور اس صورتحال کی وجہ سے اب جو ہے وہ انڈیا کے اندر یہ جو ہے تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ ری ایکشن میں ایک جان آئی ہے, ورنہ ان کا ری ایکشن پہلے کی طرح ہی تھا. تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ یہ جو اسلامی دنیا اور جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں, یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا نن عربک کنٹریز کے درمیان, ان میں ہسٹوریکلی جو ہے عربوں کو کوئی اسلامی کاز کے حوالے سے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ ہمدردی نہیں رہی ہے ماضی میں. یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پرافٹ کا مسئلہ ہے, اور پرافٹ کا مسئلہ بھی اسی تناظر میں ہے جو عرب تناظر میں, تو ان کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اس کو ری ایکٹ کریں. اور یہ انڈیا کے ساتھ کسی طرح کے کوئی تعلقات وغیرہ خراب نہیں ہو رہے, یہ ایک وقتی قسم کا ری ایکشن ہے. وہ ذرا اپنی پاپولیشن کے سینٹیمنٹس کو کول ڈاؤن کر رہے ہیں, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ بزنس ایز یوزول جو ہے وہ ود ان نو ٹائم واپس نارمل ہو جائے گی. اور اس کا اثر لے کے تو جو انڈین مسلمان ہیں یا بنگلہ دیش یا پاکستان کے, ان کو بھی زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل کرنے کے بجائے اپنا دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے سر پہ یا اپنے بازو قوت بازو پہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے, بجائے اس کے کہ وہ جذبات میں آ جائیں کہ عرب کنٹریز نے یہ کر دیا تو اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ جو ہے بیسیکلی چونا والا کچھ اس لیے نہیں ہے کہ بی جے پی نے بھی جو اس پہ ری ایکٹ کر دیا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا, چونکہ انہوں نے اپنے پالیٹیشین جو ہیں وہ خاتون ان کو ڈسمس کر دیا. اب اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی, آفٹر آل وہ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے. تو اگر کچھ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی پراسیکیوٹ کریں یا اریسٹ کریں یا اس پہ کوئی کیس چلائیں, تو اس طرح کی کوئی کہانی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی گنجائش جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. وہ جو ہے آسکنگ ٹو مچ والی بات ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بری صاحب, اس میں جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں عرب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بھارت کی ان کے اوپر ڈیپینڈنس ہے, کیونکہ بہت سارا انڈین جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کام کرتا ہے, اچھی جگہوں پہ بھی کام کرتے ہیں, میڈیوکر جگہوں پہ بھی کام کرتے ہیں, نچلے طبقے پہ بھی جگہ پہ بھی کام کرتے ہیں, جس طرح پاکستانی یا باقی ممالک.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ایک ریئیکشن یہ بھی ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو ہم دبا سکتے ہیں، مڈل ایسٹ والے یہ سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنس تو ویسٹ کے ساتھ ہے، انڈیا کے اوپر تو ڈیپینڈنس نہیں ہے؟ اور دوسرا جو سر اس کو ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ او آئی سی کو انڈیا سنب کرتا ہے لیکن انڈیویجول ممالک جو ہیں جیسے قطر اور کویت کو کچھ بھی نہیں بولتا، یو اے ای کو کچھ نہیں کہتا، سعودی عرب کو کچھ نہیں کہتا، لیکن آرگنائزیشن کو سنب کرتا ہے کیونکہ جو پریس ریلیز انڈیا نے او آئی سی کے حوالے سے دی وہ بڑی سخت تھی، لیکن انڈیویجولی جو دی وہ بڑی جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا ڈوسائل قسم کی تھی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیپینڈنسی کی آپ نے بات کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی بڑی تعداد میں وہاں پہ جو ورکرز کام کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے، اور عام عرب آدمی ظاہر ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو کسی طریقے سے پریشرائز کریں یا ان کو نکالنے کی بات کریں یا ان کو کسی طریقے سے ڈسکریمنیٹ کریں تو یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہے، چونکہ دیکھیں یہ جو عرب کنٹریز کی اکانومی ہے اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انڈین، پاکستانی یا اس طرح کے لوگوں پہ چلتی ہیں۔ اب یہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے دو طرفہ ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ون وے نہیں ہے کہ جی آپ کا لیبر یہاں پہ کام کر رہا، اس کے بدلے میں ظاہر ہے عرب نیشنز کی اکانومی بھی جو ہے وہ اسی لیبر پہ یا ٹیکنیشینز پہ یا ایکسپرٹس پہ یا پروفیشنلز پہ چل بھی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کنٹریز جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ یورپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جو بھی ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے اکنامک، لیکن انڈیا کے حوالے سے ان کو بہت ہی اٹریکٹیو قسم کی ایک مارکیٹ جو ہے نظر آ رہی ہے، جس سلسلے میں انہوں نے ریسنٹلی اوپننگ کی، جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک حوالے سے ڈچ کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور بالکل کارنر کر کے تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ڈیولپ کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر براہ راست جو ہے وہ انڈیا کی بہت بڑی جو ہے وہ مڈل کلاس پہ اور وہاں کی ابھرتی ہوئی مارکیٹ پہ اور وہاں کے جو فیوچر کی جو ان کی انویسٹمنٹ کے چانسز ان کو نظر آ رہے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا۔ تو اس کو بھی اگر آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں کہ جو عربز جو ہیں انڈینز کو فیور دے رہے ہیں ایز اے لیبر مارکیٹ کے، اس کے بدلے میں انڈیا جو اپنی مارکیٹ میں عرب انویسٹمنٹ کی جو بلینز آف ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور فیوچر میں اس کے ڈبل ٹرپل ہونے کے چانسز ہیں، اس کو آپ بیلنس کریں تو یہ بیلنس ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل جو ہم بات کر رہے ہیں گلوبل ویلیجز کی اور دوسرا تیسرا یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ پوری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے کسی ٹریڈ یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، کوئی آئل اور دوسری اس طرح کی چیزوں پہ، لیبر پہ، ایکسپرٹیز پہ، پروفیشنل سروسز پہ، ہر چیز پہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان جو ہے اس میں تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، چونکہ پاکستان کا اس طرح کا انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے یا لیبر وغیرہ ہے وہ ایک محدود پیمانے پہ ہے، اور وہ بھی صرف جو ہے وہ چند ایک ملکوں میں ہے۔ لیکن انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عربوں کا میوچل انٹرسٹ ہے دونوں طرف سے، اور اس میں یہ چیز بڑی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے ان کے لیے کہ یہ اس وجہ سے اس کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنائیں، اور بناتے بھی نہیں، بنائیں گے بھی نہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ودن میں بھی کپل آف ڈیز آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ بالکل بیک ٹو نارمل ہو جائے گا۔ ممکنہ آئندہ اس کا بہرحال ایک سبق یہ ہے کہ جو اس طرح کے جو لیڈر انڈیا میں ابھر رہے ہیں اس مذمت کے عمل کو رکنا نہیں چاہیے، سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ اس کا جاری رہنا چاہیے۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں میری سفارتی حس کہتی ہے کہ جتنے پریشر آج تک ہندوستان کی حکومت پہ آئے ہیں اس قسم کے اہم اور سینسٹیو معاملات میں، یہ والا ٹائم ہندوستان کی حکومت مودی سرکار پہ بہت بھاری ہے۔ یقین کر لیجئے جو ادھر سے خبریں آ رہی ہیں، جو ادھر کے مسلمانوں کا حال ہے، جو ملک کے سیاسی باغ دوڑ سنبھالنے کی صورتحال ہے، جو معاشرتی صورتحال ہے، اس میں اس وقت یہ حکومت پھنس چکی ہے۔